سید محمد میاں صاحب کی ایک بڑی صفت مورخ ملت کی بھی تھی، اسی لیے آپ اتنی ساری تاریخیں آپ نے مفتی صاحب سے سن لی۔ ان کے بعد حضرت مولانا مفتی عطاء اللہ صاحب قاسمی، مدرسہ ضیاء العلوم پورا معروف، ترک وطن کی شرعی حیثیت مولانا میاں صاحب کے اوپر پیش کریں گے، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے بزرگوں، میرے مقالے کا عنوان ہے مسلمانان ہند کے بارے میں سید محمد میاں صاحب کا فقہی موقف اور اس کی معنویت۔ یہ تقریباً 10 صفحے کا مقالہ ہے۔ میں اس کے کچھ اہم پیراگراف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1857 میں جب مغلیہ حکومت ختم ہوئی تو ایک سوال پیدا ہوا کہ 1857 کے بعد مسلمانوں کی حیثیت اس ہندوستان میں کیا ہے، یا یہ کہا جائے کہ ہندوستان کی حیثیت کیا ہے شرعی اعتبار سے۔ اس سلسلے میں 2 رائیں سامنے آئی تھیں، دارالاسلام اور دارالحرب کی، اور اس میں بہت لمبی بحثیں ہوئیں۔ اس سلسلے میں سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت نپی تلی اور بہترین رائے پیش فرمائی۔ اسی پر ہم نے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جد و جہد آزادی کے اس دور میں مسلمانان ہند کے تعلق سے کئی سوالات زیر بحث آئے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ سن 57 کے بعد ہندوستانی مسلمان اور خود ہندوستان کی فقہی اور شرعی حیثیت کیا بنتی ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ اس موضوع پر حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مدلل بحث کی ہے۔ آپ نے اسلامی ہند کی پوری تاریخ کا بے لاگ اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا اور اس کی روشنی میں جچی تلی فقہی رائے کا اظہار کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت جیسے اساتذہ علم و فن اور ماہرین فقہ و فتاویٰ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس نازک اور اہم موضوع پر خام فرسائی کریں۔ حضرت کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان پہلے دارالاسلام تھا، لیکن سن 57 کے بعد دارالامان ہوا اور آزادی کے بعد اس کی یہ حیثیت اور مستحکم ہو گئی۔ اس سلسلے میں حضرت نے ہندوستان سے متعلق 2 ایسے فتاوے کا تنقیدی جائزہ لیا ہے جس میں ہندوستان کو دارالحرب کہا گیا ہے۔ تنقید کا لب و لہجہ خالص علمی اور منطقی ہے، اور اسی ضمن میں بحث کو اس انداز سے آگے بڑھایا ہے کہ ان کا موقف واضح ہو گیا۔ لکھتے ہیں کہ سن 1806 عیسوی میں دہلی پہ قبضہ کرنے کے بعد اگرچہ انگریزوں نے بساط سیاست پر شاہ عالم کو ایک تاجدار کی حیثیت سے نمایاں کیا اور مملکت اور حکومت میں ایک عجیب و غریب تقسیم کر کے یہ اعلان کیا کہ ملک بادشاہ کا اور حکم انگریز بہادر کا، اس بنا پر کچھ علماء کو یہ خیال ہوا کہ ہندوستان بدستور دارالاسلام ہے، مگر اس زمانے کے فقیہ اعظم عالم ربانی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایمانی فراست و حمیت اور آپ کی دقیق رس بصیرت اس سیاسی شعبے کی حقیقت سے واقف تھی۔ آپ نے فتویٰ صادر کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے۔ دوسرا فتویٰ 1857 کے بعد امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، تو آپ کا جواب بھی یہی تھا۔ ان دونوں فتاوی میں اگرچہ نصف صدی سے زائد کا فصل ہے، لیکن ہندوستان کی سیاسی حیثیت میں اگر کچھ فرق واقع ہوا تو صرف یہ کہ انگریزی اقتدار شاہ عبدالعزیز صاحب کے دور میں بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا، اور 1857 کے بعد وہ عروج و استحکام کے آخری نقطے پہ پہنچ گیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ باہر کی غیر مسلم طاقت جس نے ہندوستان سے مسلم اقتدار کو ختم کیا تھا، جو لامحالہ حربی طاقت تھی، اس کا تسلط ہندوستان پر روز افزوں ہوتا رہا، اس لیے ہندوستان بدستور دارالحرب رہا۔
ان فتاوا میں ہندوستان کو دارالحرب کہا گیا تھا، لیکن ہجرت کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے مولانا نے اسے لفظی دارالحرب پہ محمول کیا ہے، حقیقی معنی میں نہیں۔ لکھتے ہیں کہ ان بزرگوں کی کوشش یہ رہی کہ اس جابر و قاہر اقتدار کو ہندوستان سے ختم کیا جائے، تو لفظی معنی کے لحاظ سے ہندوستان دارالحرب بنا ہوا تھا۔ فرق صرف یہ ہوا کہ 1857 تک یہ لڑائی اسلحہ سے رہی اور اس کے بعد اسلحے ضبط کر لیے گئے، لیکن مجاہدین حریت کے جذبات اور ان کے جنگی منصوبوں کو ضبط نہ کیا جا سکا۔ آگے لکھتے ہیں کہ انگریزی اقتدار میں اس کے جابرانہ تسلط اور اس کی اسلام کش کارگزاریوں کے لحاظ سے ہندوستان یقیناً دارالحرب تھا، لیکن ایک دوسرا سوال بھی ہے، ایک دوسرا سوال بھی قابل توجہ تھا، وہ یہ کہ خود ہماری حیثیت کیا ہے اور باشندگان وطن کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارا ملک کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آیا ہم حربی ہیں؟ اگر ہم حربی ہیں تو کیا مسلمان حربی ہوا کرتا ہے؟ اور پھر ہماری جنگ کس مسلم ملک سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو حربی مانیں؟ اگر ہم حربی نہیں تو کیا ہم مستعمن ہیں؟ مگر اصطلاح فقہ میں مستعمن وہ ہوگا جو اس ملک کا باشندہ نہ ہو۔ ہم جب ہندوستان کے باشندے ہیں، ہندوستان ہمارا وطن ہے، تو کیا کسی ملک کا اصلی باشندہ اپنے ملک میں مستعمن ہو سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم مستضعفین میں ہیں؟ لیکن ہم مستضعفین کے زمرے میں اس وقت آئیں گے جب معاذ اللہ نماز، روزے، جمعہ اور عیدین شعائر اسلام سے محروم ہو جائیں۔ ان فتاووں پہ نقد کرتے ہوئے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جن باتوں کے ثابت ہونے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دارالاسلام دارالحرب بنتا ہے، وہ تمام باتیں انگریزوں کے دور میں مشکوک تھیں، کیونکہ حکومت کا کوئی قانون یا حکم عیسائیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا، لہٰذا ظہور احکام الکفر کی شرط مشتبہ اور مشکوک ہو گئی۔ نمبر 2، پورا ہندوستان ایک ملک تھا، اس کا اتصال افغانستان اور ایران سے تھا جو اس تمام عرصے میں دارالحرب رہے۔ نمبر 3، بے شک وہ امن جو اقتدار کے باعث ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، لیکن جب مسلمان ہونے کی بنا پر کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، لہذا یہ شرط بھی مفقود ہو گئی۔ آگے حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ اس دور میں یعنی انگریزوں کے دور میں مسلمانوں نے اسلامی مدارس، یونیورسٹیاں اور کالج قائم کیے، تبلیغی انجمنیں نہ صرف عیسائیت کا مقابلہ کرتی رہیں بلکہ عیسائی بننے والوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کرتی رہیں، عالیشان مسجدیں بنیں، حتیٰ کہ سرکاری دفاتر کے قریب بھی خود ان کے حلقوں میں مسجد تعمیر کی گئیں۔ انتہا یہ کہ ہمیں اس کا بھی حق تھا کہ اندرونی معاملات کے لیے ہم پنچایتی نظام قائم کریں، چنانچہ امارت شریعہ بہار میں قائم ہوئی اور کوشش کی گئی کہ ہم فقہائے کرام کی تشریح کے مطابق اس کو دارالاسلام بنا لیں۔ مولانا بہرحال آخر میں ایک بات اور کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے اس سلسلے میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطبہ پیش کیا تھا جمعیت علماء ہند کے پشاور کے اجلاس میں، اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور اس حوالے کی روشنی میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے، دارالاسلام دارالامان ہے، اور آگے یہ لکھا ہے کہ جب انگریزوں کے دور میں دارالامن تھا تو سن 57 کے بعد تو اس کی یہ حیثیت اور مستحکم ہو گئی۔ آگے حضرت کے کچھ اور بھی ایک علمی شبہ تھا، اس کا جواب ہے۔ وقت کے ختم ہونے کی وجہ سے میں اپنی پوری بات نہ کر سکا۔ حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اکابرین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔